یہ جو خدشہ اسپیکر صاحب نے بھی ظاہر کیا اور آپ نے سپوزیشن میں کہا کہ اگر 20-25 لوگ اس طرح سے جانا چاہیں آپ لوگوں کو پرواہ نہیں، خان صاحب یہ خدشہ واقعتاً خدشہ ہے یا ایسا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا، جتنا میں اپنی پارٹی کے ممبران کو جانتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ساری پارٹی کے ممبران، سارے سابق قومی اسمبلی کے ممبران اپنے لیڈر کے اس کی قیادت میں متحد ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی آواز کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں۔ ہاں، کوششیں ہوں گی کہ ممبران کو توڑا جائے، لوگوں کی مجبوریاں جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ ہم نے تو آج تک یہی دیکھا ہے کہ ایک اسپیکر اپنے آپ کو ایوان کی زینت بنا کر بیٹھے ہیں، لیکن ہر اقدام ماورائے آئین ہے۔ اس ایوان کی کیا حیثیت ہے جس کی آپ اسپیکر ہیں، جس کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت ہی نہیں بیٹھی، عوام کی نمائندہ مقبول ترین جماعت کے ممبران نہیں بیٹھے، اور آپ یک طرفہ پروسیڈنگز آگے بڑھا کر کہتے ہیں کہ میں اسپیکر قومی اسمبلی ہوں۔ آپ اپنے تقاضوں کو دیکھیں، آپ اپنے اقدامات کو دیکھیں، آپ اپنے رویے کو دیکھیں، آپ دیکھیں آپ کس طرح 13 پارٹی کے مجموعے کو سیاسی برتری دینے کے لیے ہمارے استعفوں کو منظور نہیں کر رہے۔ ہم اس کو آئینی طور پر ملکہ، اگر فار انسٹنس جو 20-25 لوگ ایک جس کے اوپر خدشہ ظاہر کیا جائے، اس کے علاوہ بھی تو باقی لوگ ہیں نا، یعنی 121 سمجھیں اور ہیں، ٹھیک ہے، لیٹ سپوز اگر وہ 121 ہیں تو ان کے استعفے قبول کر لیں، مسئلہ کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آج دیکھیں، التوا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہیلمٹ پہن کر بھی عوام کے اندر جانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ ایک طرف وہ پارٹی ہے جو ہیلمٹ پہن کر عوام میں نہیں جا سکتے، ایک طرف وہ جماعت ہے جو کہتی تھی ہم وفاق کی علامت ہے، محترمہ شہید کی قیادت میں وفاق کی علامت ہے، وہ سکڑ کر ریجنل پارٹی بن گئی ہے، اور ایسی جماعت بن گئی ہے جو پنجاب کے اندر مکمل عہدیدار بھی کھڑے نہیں کر سکتی۔ تو ایسی جماعت جو ہے وہ کس طرح پاکستان کی عوام کے سامنے ووٹ لینے جائیں؟ پاکستان کی عوام تو ان کو مسترد کر چکے ہیں، پاکستان کی عوام تو ان کو ووٹ دینے سے قاصر ہیں، ان کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کرتے۔ بلدیاتی الیکشن ہو اسلام آباد کا، یعنی کہ ایک کاؤنسلر لیول کا الیکشن لڑنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے۔ آپ کہتے ہیں عام انتخابات کرائیں گے تو کاؤنسلر کا الیکشن نہیں لڑنا چاہتے۔ کراچی حیدرآباد میں الیکشن سے بھاگے، بلدیاتی انتخابات سے بھاگے، اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے بھاگے، پنجاب کی اسمبلی کی تحلیل کو غیر آئینی طور پر روکنے کی کوشش کی، اور عام انتخابات سے بھاگنے کی کوشش ہے۔ مسلم امہ کا مایہ ناز لیڈر 2/3 اکثریت لے کے اس ایوان کی زینت بنے گا۔ میں آپ کے ٹاک شو میں آج اس کو کنفرم کرتی ہوں، جس دن الیکشن کروایا، عمران خان پاکستان کا سب سے مایہ ناز اور پاورفل لیڈر ابھر کر منظر عام پر آئے۔ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی باتیں چل رہی ہیں، غیر آئینی ہے۔ نہیں، ایسا کوئی سننے میں آیا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی عوام کی بہت ساری آزمائش ہوئی ہے ان سیاہ 8 مہینوں میں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیونکہ جن لوگوں کو آپ کے اوپر غیر آئینی طور پر مسلط کیا گیا تھا، جن لوگوں کو ہم برسر اقتدار لے کر آئے تھے، وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت ناکام ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عوامی نمائندے منصب پر نہیں رہ سکتے، اور کچھ ایسے لوگوں کے مجموعے کو لا کر آپ کے اوپر دوبارہ مسلط کیا جائے جو پھر 2 سال کے سیٹ اپ کو چلائیں، جو مکمل طور پر غیر آئینی ہوگا، ماورائے آئین ہوگا، ماورائے قانون ہوگا، پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے تحریر ناموں کے برخلاف ہوگا، اور سب سے اہم پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہشات کے برعکس ہوگا۔ پاکستان کی عوام کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے حاکم ہیں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون آدمی، کون لوگ ہمارے ایوان کی زینت بنیں گے، کون لوگ ہمارے عوامی نمائندے ہوں گے۔ آپ کسی بھی سیٹ اپ کو غیر آئینی طور پر ہمارے اوپر ایک اور خواہش کے ذریعے مسلط نہیں کر سکتے۔ تو جتنی بھی قیاس رائیاں ہو رہی ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی گہری نظر رکھتے ہیں، ہم نے بھی سیاست سیکھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔ سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی۔ 46% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا، سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔